بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، شکریہ۔ مجھے بے شمار لوگوں کا قرض ادا کرنا تھا اور یہ سب شراب نوشی کی بدولت تھا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے چارپائی پر لیٹتا تو میرا ہر قرض خواہ میرے سرہانے موجود ہوتا۔ کہتے ہیں کہ شرابی کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے ضمیر کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ ہر روز مجھے سرزنش کرتا اور میں خفیف ہو کر رہ جاتا۔ واقعی میں نے 20 آدمیوں سے قرض لیا تھا۔ میں نے ایک رات سونے سے پہلے، بلکہ یوں کہیے کہ سونے کی ناکام کوشش کرنے سے پہلے حساب لگایا تو قریب 1,500 روپے میرے ذمے نکلے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے سوچا یہ 1,500 روپے کیسے ادا ہوں گے؟ 20-25 روزانہ کی آمدن ہے، لیکن وہ میری شراب کے لیے بامشکل کافی ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہر روز کی ایک بوتل 3rd کلاس رم کی دام ملاحظہ ہوں 16 روپے۔ 16 روپے تو ایک طرف رہے، ان کے حاصل کرنے میں کم از کم 3 روپے تانگے پر صرف ہو جاتے تھے۔ کام ہوتا نہیں تھا، بس پیشگی پر گزارا تھا۔ لیکن جب پیشگی دینے والے تنگ آ گئے تو انہوں نے میری شکل دیکھتے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیا، یا اس سے پیشتر کہ میں ان سے ملوں کہیں غائب ہو گئے۔ آخر کب تک وہ مجھے پیشگی دیتے رہتے؟ لیکن میں مایوس نہ ہوتا اور خدا پر بھروسہ رکھ کر کسی نہ کسی حلیے سے 10-15 روپے ادھار لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ مگر یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ لوگ میری عزت کرتے تھے، مگر اب وہ میری شکل دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے۔ سب کو افسوس تھا کہ اتنا اچھا مکینک تباہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت اچھا مکینک تھا۔ مجھے کوئی بگڑی مشین دے دی جاتی تو میں اس کو سرسری طور پر دیکھنے کے بعد یوں چٹکیوں میں ٹھیک کر دیتا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری یہ ذہانت صرف شراب ملنے کی امید پر قائم تھی، اس لیے کہ میں پہلے طے کر لیا کرتا تھا کہ اگر کام ٹھیک ہو گیا تو وہ مجھے اتنے روپے ادا کر دیں گے جن سے میرے 2 روز کی شراب چل سکے۔ وہ لوگ خوش تھے، مجھے وہ 3 روز کی شراب کے دام ادا کر دیتے، اس لیے کہ جو کام میں کر دیتا وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ مجھے لوٹ رہے تھے، میری ذہانت و ذکاوت پر میری اجازت سے ڈاکے ڈال رہے تھے، اور لطف یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں انہیں لوٹ رہا ہوں، ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہا ہوں۔ اصل میں مجھے اپنی صلاحیتوں کی کوئی قدر نہ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میکینزم بالکل ایسی ہی ہے جیسے کھانا کھانا یا شراب پینا۔ میں نے جب بھی کوئی کام ہاتھ میں لیا مجھے کوفت محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ جب شام کے 6 بجنے لگتے تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی۔ کام مکمل ہو چکا ہوتا، مگر میں 1-2 پیج غائب کر دیتا تاکہ دوسرے روز بھی آمدن کا سلسلہ قائم رہے۔ یہ شراب بھی کتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو بے ایمان بھی بنا دیتی ہے۔ میں قریب ہر روز کام کرتا تھا۔ میری مانگ بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ مجھ جیسا کاریگر ملک بھر میں نایاب تھا۔ تار باجا اور راگ بوجھا والا حساب تھا۔ میں مشین دیکھتے ہی سمجھ جاتا تھا کہ اس میں کیا قصور ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، مشینری کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگنا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں نئے پرزوں کی ضرورت ہو اور آسانی سے دستیاب نہ ہو رہے ہوں تو اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں بلا ناغہ شراب پیتا تھا اور سوتے وقت بلا ناغہ اپنے قرض کے متعلق سوچتا تھا جو مجھے مختلف آدمیوں کو ادا کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ پینے کے باوجود اس اضطراب کے باعث مجھے نیند نہ آتی۔ دماغ میں سینکڑوں اسکیمیں آتی تھیں۔ بس میری یہ خواہش تھی کہ کہیں سے 10,000 روپے آ جائیں تو میری جان میں جان آئے۔ 1,500 روپیہ قرض کا فی الفور ادا کر دوں، ایک ٹیکسی لوں اور ہر قرض خواہ کے پاس جا کر معذرت طلب کروں اور جیب سے روپے نکال کر ان کو دے دوں۔ جو روپے باقی بچے ان سے ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر خرید لوں اور شراب پینا چھوڑ دوں۔ پھر یہ خیال آتا کہ نہیں، 10,000 سے کام نہیں چلے گا، کم از کم 50,000 ہونے چاہیے۔ میں سوچنے لگتا کہ اگر اتنے روپے آ جائیں تو یقیناً آنے چاہیے تو سب سے پہلے میں 1,000 نادار لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، ایسے لوگوں میں جو روپیہ لے کر کچھ کاروبار کر سکیں۔ باقی رہے 49,000۔ اس رقم سے میں نے 10,000 اپنی بیوی کو دینے کا ارادہ کیا تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ فکس ڈپازٹ ہونا چاہیے۔ 11,000 ہوئے، باقی رہے 39,000 میرے لیے بہت کافی تھے۔ میں نے سوچا یہ میری زیادتی ہے، چنانچہ میں نے بیوی کا حصہ دگنا کر دیا، یعنی 20,000۔ اب بچے 29,000۔ میں نے سوچا کہ 15,000 اپنی بیوہ بہن کو دے دوں گا۔ اب میرے پاس 14,000 رہے۔ ان میں سے آپ سمجھیے کہ 2,000 قرض کے نکل گئے، باقی بچے 12,000۔ 1,000 روپے کی اچھی سی شراب آنی چاہیے، لیکن میں نے فوراً تو کر دیا اور یہ سوچا کہ پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور کم از کم 6 مہینے رہوں گا تاکہ صحت درست ہو جائے، شراب کے بجائے دودھ پیا کروں گا۔ بس ایسے ہی خیالات میں دن رات گزر رہے تھے۔ 50,000 کہاں سے آئیں گے یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ ویسے 2-3 اسکیمیں ذہن میں تھیں، شمع دہلی کے معمے حل کروں اور پہلا انعام حاصل کر لوں، ڈربی کی لاٹری کا ٹکٹ خرید لوں، چوری کروں اور بڑی صفائی سے۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ بہرحال یہ طے تھا کہ مجھے 50,000 روپے حاصل کرنا ہے، یوں ملیں یا وہ ملیں۔ اسکیمیں سوچ سوچ کر میرا دماغ چکرا گیا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، جو بہت بڑا عذاب تھا۔ قرض خواہ بیچارے تقاضا نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کی شکل دیکھتا تو ندامت کے مارے پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ بعض اوقات تو میرا سانس رکنے لگتا اور میرا جی چاہتا کہ خودکشی کر لوں اور اس عذاب سے نجات پاؤں۔ مجھے معلوم نہیں کیسے اور کب میں نے تہیہ کر لیا کہ چوری کروں گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کے پاس بے اندازہ دولت ہے، اکیلی رہتی ہے۔ میں وہاں رات کے 2 بجے پہنچا۔ یہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دوسری منزل پر رہتی ہے۔ نیچے پٹھان کا پہرا تھا۔ میں نے سوچا کوئی اور ترکیب سوچنی چاہیے اوپر جانے کے لیے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے خود کو اس پارسی لیڈی کے فلیٹ کے اندر پایا۔ میرا خیال ہے کہ میں پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ گیا تھا۔ ٹارچ میرے پاس تھی، اس کی روشنی میں میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بہت بڑا سیف تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سیف کھولا تھا نہ بند کیا تھا، لیکن اس وقت جانے مجھے کہاں سے ہدایت ملی کہ میں نے ایک معمولی تار سے اسے کھول ڈالا۔ اندر زیور ہی زیور تھے، بہت بیش قیمت۔ میں نے سب سمیٹے اور مکے مدینے والے زرد رومال میں باندھ لیے۔ 50-60 ہزار روپے کا مال ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا ہی چاہیے تھا کہ اچانک دوسرے کمرے سے ایک بڑھیا پارسی عورت نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر پوپلی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے بھرا ہوا پستول نکال کر تان لیا۔ اس کی پوپلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اور زیادہ پھیل گئی۔ اس نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے سیدھا سا جواب دیا، چوری کرنے۔ اوہ! بڑھیا کے چہرے کی جھریاں مسکرانے لگی۔ تو بیٹھو، میرے گھر میں تو نقدی کی صورت میں صرف 1.5 روپیہ ہے۔ تم نے زیور چرایا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے، کیونکہ ان زیوروں کو صرف کوئی بڑا جواہری ہی لے سکتا ہے اور ہر بڑا جواہری انہیں پہچانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یا الہی، یہ سلسلہ کیا ہے؟ میں نے چوری کی ہے اور بڑی بھی مسکرا مسکرا کر مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، کیوں؟ لیکن فوراً اس کیوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا جب ماتا جی نے آگے بڑھ کر میرے پستول کی پرواہ کیے بغیر اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دیں۔ اس وقت خدا کی قسم میرا جی چاہا کہ گٹھری ایک طرف پھینکوں اور وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر وہ تسمہ با عورت نکلی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں مطلقاً ہل جل نہ سکا۔ اصل میں میرے ہر رگ و ریشے میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف سرایت کر گیا تھا۔ میں اسے ڈائن سمجھنے لگا تھا جو میرا کلیجہ نکال کر کھانا چاہتی تھی۔ میری زندگی میں کسی عورت کا دخل نہیں تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 30 برسوں میں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر پہلی رات جب کہ میں چوری کرنے کے لیے نکلا تو مجھے یہ پھپھا کٹنی مل گئی جس نے مجھ سے عشق کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی جان کی قسم، میرے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ وہ بہت ہی قریح المنظر تھی۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماتا جی مجھے بخشو، یہ پڑے ہیں آپ کے زیور، مجھے اجازت دیجیے۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم نہیں جا سکتے، تمہارا پستول میرے پاس ہے، اگر تم نے ذرا سی بھی جنبش کی تو میں ڈس کر دوں گی یا ٹیلی فون کر کے پولیس کو اطلاع دے دوں گی کہ وہ آ کر تمہیں گرفتار کر لے۔ لیکن جانے من، میں ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں ابھی تک کنواری رہی ہوں۔
अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर करीब था कि मैं बेहोश हो जाऊं कि टन टन शुरू हुई। दूर कोई क्लॉक सुबह के 5 बजने की इत्तला दे रहा था। मैंने बड़ी बी की ठोड़ी पकड़ी और झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों औरतें देखी हैं, लेकिन खुदाए वाहिद गवाह है कि तुम जैसी औरत से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। तुम किसी भी मर्द के लिए किसी नेमत से कम नहीं हो। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली चोरी तुम्हारे मकान से शुरू की। ये जेवर पड़े हैं, मैं कल आऊंगा, बशर्ते कि तुम वादा करो कि मकान में और कोई नहीं होगा। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। जरूर आओ, तुम अगर चाहोगे तो घर में एक मच्छर तक भी नहीं होगा जो तुम्हारे कानों को तकलीफ दे। मुझे अफसोस है कि घर में सिर्फ 1 रुपया और 8 आने थे। कल तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 20-25 हजार बैंक से निकलवा लूंगी। ये लो अपना पिस्तौल। मैंने अपना पिस्तौल लिया और वहाँ से दुम दबाकर भागा। पहला वार खाली गया था। मैंने सोचा कहीं और कोशिश करनी चाहिए। कर्ज अदा करने हैं और जो मैंने प्लान बनाया है उसकी तकमील भी होना चाहिए। चुनाचे मैंने एक जगह और कोशिश की। सर्दियों के दिन थे, सुबह के 6 बजने वाले थे। ये ऐसा वक्त होता है जब सब गहरी नींद सो रहे होते हैं। मुझे एक मकान का पता था कि इसका मालिक बड़ा मालदार है, बहुत कंजूस है। इतना रुपया बैंक में नहीं रखता, घर में रखता है। मैंने सोचा इसके यहाँ चलना चाहिए। मैं वहाँ किन मुश्किलों से अंदर दाखिल हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल पहुँच गया। साहिबे खाना जो माशाल्लाह जवान थे सो रहे थे। मैंने उनके सरहाने से चाबियां निकाली और अलमारियां खोलना शुरू कर दी। एक अलमारी में कुछ कागजात थे, दूसरी अलमारी में कपड़े थे, तीसरी बिल्कुल खाली थी। मालूम नहीं इसमें ताला क्यों पड़ा हुआ और कोई अलमारी नहीं थी। मैंने तमाम मकान की तलाश ली, लेकिन मुझे एक पैसा भी नजर न आया। मैंने सोचा इस शख्स ने जरूर अपनी दौलत कहीं दबा रखी होगी। चुनाचे मैं उसके सीने पर भरा हुआ पिस्तौल रखकर उसे जगाने लगा। वो ऐसा चौंका और बिदका कि मेरा पिस्तौल फर्श पर जा पड़ा। मैंने एकदम पिस्तौल उठाया और उससे कहा, मैं चोर हूँ, यहाँ चोरी करने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी 3 अलमारियों में से मुझे एक तमड़ी भी नहीं मिली। हालांकि मैंने सुना था कि तुम बड़े मालदार आदमी हो। वो शख्स जिसका नाम मुझे अब याद नहीं मुस्कुराया, अंगड़ाई लेकर उठा और मुझसे कहने लगा, यार तुम चोर हो तो तुमने मुझे पहले इत्तला दी होती। मुझे चोरों से बहुत प्यार है। यहाँ जो भी आता है वो खुद को बड़ा शरीफ आदमी कहता है, हालांकि वो अव्वल दर्जे का काला चोर होता है। मगर तुम चोर हो, तुमने अपने आप को छुपाया नहीं है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। ये कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर खोला। मैं समझा शायद मेरी तवाज़े शरबत वगैरह से करेगा, लेकिन उसने मुझे बुलाया और खुले हुए रेफ्रिजरेटर के पास ले जाकर कहा, दोस्त मैं अपना सारा रुपया इसमें रखता हूँ। ये संदूकची देखते हो, इसमें करीब करीब 1 लाख रुपया पड़ा है। तुम्हें कितना चाहिए? उसने संदूकची बाहर निकाली जो यकबस्ता थी। उसे खोला। अंदर सब्ज रंग के नोटों की गड्डियाँ पड़ी थीं। एक गड्डी निकालकर उसने मेरे हाथ में थमा दी और कहा, बस इतने काफ़ी होंगे, 10,000 हैं। मेरी समझ में न आया कि इसे क्या जवाब दूं। मैं तो चोरी करने आया था। मैंने गड्डी उसको वापस दी और कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी दीजिए, फिर कभी हाजिर होऊंगा। मैं वहाँ से आप समझिए कि दुम दबाकर भागा। घर पहुँचा तो सूरज निकल चुका था। मैंने सोचा कि चोरी का इरादा तर्क कर देना चाहिए। 2 जगह कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। दूसरी रात को कोशिश करता तो कामयाबी यकीनी नहीं थी, लेकिन कर्ज बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था जो मुझे बहुत तंग कर रहा था। यूँ समझिए कि एक फांसी अटक गई थी। मैंने बालाखिर ये इरादा कर लिया कि जब अच्छी तरह सो चुकूंगा तो उठकर खुदकुशी कर लूंगा। सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाज़ा खोला। एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। मैंने उनको आदाब अर्ज किया। उन्होंने मुझसे फरमाया, लिफाफा देना था इसलिए आपको तकलीफ थी, माफ़ फरमाइएगा, आप सो रहे थे। मैंने उनसे लिफाफा लिया। वो सलाम करके चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। लिफाफा काफ़ी वजनी था। मैंने उसे खोला और देखा कि 100 रुपए के बेशुमार नोट हैं। गिने तो 50,000 निकले। एक मुख्तसर सा रुक्का था जिसमें लिखा था कि आपके ये रुपए मुझे बहुत देर पहले अदा करने थे। अफसोस है कि मैं अब अदा करने के काबिल हुआ हूँ। मैंने बहुत गौर किया कि ये साहिब कौन हो सकते हैं जिन्होंने मुझसे कर्ज लिया। सोचते सोचते मैंने आखिर सोचा कि हो सकता है किसी ने मुझसे कर्ज लिया हो जो मुझे याद ना रहा हो। 20,000 अपनी बीवी को, 15,000 अपनी बेवा बहन को।
2000 قرض کے، باقی بچے 13,000۔ 1000 میں نے اچھی شراب کے لیے رکھ لیے۔ پہاڑ پر جانے اور دودھ پینے کا خیال میں نے چھوڑ دیا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، اٹھ کر باہر گیا۔ دروازہ کھولا تو میرا ایک قرض خواہ کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے 500 روپے لینا تھے۔ میں لپک کر اندر گیا، تکیے کے نیچے نوٹوں کا لفافہ دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔